ایسکلس ایک ایشین گریک اوتھر تھے۔ ان کی موت تب ہوئی جب آسمان میں اڑتے ہوئے ایک باز نے ایک کچھوا زمین پر پھینک دیا۔ وہ کچھوا سیدھا ایسکلس کے سر پر آ کر لگا۔ کہا جاتا ہے کہ باز نے ایسکلس کے گنجے سر کو ایک پتھر سمجھ لیا تھا اور اس نے سوچا کہ کچھوا پتھر پر ٹکرانے سے مر جائے گا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ تاریخ سے جڑی 18 ایسی ہی انٹرسٹنگ باتیں جانو گے، سو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عبدالکلام اسماعیل پرشیا کے بادشاہ تھے۔ عبدالکلام اسماعیل جہاں بھی جاتے وہ اپنی لائبریری اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ کنگ اسماعیل اپنے 400 اونٹوں کے ساتھ چلا کرتے تھے، جن پر 1,17,000 کتابیں لدی ہوتی تھی۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1895 کی ہے۔ 19ویں صدی میں سر درد کے علاج کے لیے کچھ اس طرح سے وائبریشن تھراپی کی جاتی تھی۔ رابرٹ ویٹلو 1918 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ تاریخ کے سب سے لمبے انسان تھے۔ رابرٹ جب پیدا ہوئے تب وہ عام بچوں کی طرح ہی تھے، مگر جب وہ 6 ماہ کے ہوئے تو ان کے پیرنٹس نے ریلائز کیا کہ ان کا بچہ باقی بچوں سے الگ ہے، کیونکہ رابرٹ کا وزن اس ٹائم 30 پاؤنڈز تک تھا، جو عام بچوں سے 3 گنا زیادہ تھا۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی، رابرٹ جب 8 سال کے تھے تب وہ اپنے فادر سے زیادہ لمبے ہو چکے تھے، مگر بدقسمتی سے رابرٹ صرف 22 سال کی عمر میں چل بسے۔ موت کے وقت رابرٹ کا قد 8 فٹ 11 انچ 272 سینٹی میٹر تک پہنچ چکا تھا۔ ایلا ہارپر ایک امریکن لڑکی تھی۔ یہ ایک ریئر کنڈیشن کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اس کنڈیشن کو کنجینیٹل جینو ریکوڈویٹم کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ایلا اپنے دونوں ہاتھ اور پیروں کے ساتھ چلتی تھی، اس لیے انہیں کیمل گرل کہا جانے لگا۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1916 میں ایک فیمیل ٹرین کنڈکٹر کی ہے۔ اس وقت ورلڈ وار 1 چل رہی تھی۔ ورلڈ وار 1 کے دوران جب سب مرد جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے تو عورتوں نے سامنے آ کر اس طرح کے سبھی کام سنبھال لیے، مگر جب مرد جنگ سے واپس آ گئے تو عورتوں سے ان کی نوکریاں واپس چھین لی گئی۔ قدیم روم کے راجا ترکوین ہر اس انسان کو سولی پر چڑھا دیتے تھے جو خودکشی کی کوشش کرتا تھا۔ پھر وہ شخص چاہے زندہ ہو یا مر چکا ہو اسے سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ ایسا اس لیے تاکہ لوگ سوسائڈ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ مرنے کے بعد ان کے جسم کو بھی سزا دی جائے گی۔ آج سے تقریباً 2475 سال پہلے ایک گریک فلسفر انیکساگورس کو صرف اس لیے ایتھن شہر سے نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سورج کوئی دیوتا نہیں بلکہ آگ کا ایک بہت بڑا گولا ہے۔ تقریباً 1000 سالوں سے چائنا میں ایک رواج تھا۔ چائنا کی عورتیں اپنے پیروں کو کپڑے سے مضبوطی سے باندھا کرتی تھی۔ یہ عمل بہت تکلیف دہ تھا۔ لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی ان کے پاؤں باندھ دیے جاتے تھے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ چائنا کے لوگوں کا ماننا تھا کہ چھوٹے پاؤں والی عورتیں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ 1911 میں اس عمل کو بین کر دیا گیا۔ جون سمتھ نام کا یہ شخص 137 سال تک زندہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص 1785 میں پیدا ہوا اور 1922 میں اس کی موت ہوئی۔ اٹلی میں موجود پیسا کی مشہور مینار اپنے جھکاؤ کی وجہ سے بہت مشہور ہے، مگر شاید ہی آپ لوگ جانتے ہو کہ یہ مینار کبھی سیدھی نہیں تھی۔ یہ مینار اپنی کنسٹرکشن کے دوران ہی جھکنا شروع ہو گئی تھی۔ 12ویں سینچری میں جب اس عمارت کے 2nd فلور پر کام چل رہا تھا تبھی یہ عمارت ایک طرف جھکنا شروع ہو گئی۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس عمارت کی بنیاد انسٹیبل سوئل پر رکھی گئی تھی۔ فلیبون ایک گریک پوئٹ تھے۔ یہ اپنے ہی ایک جوک پر اتنا زیادہ ہنسے کہ بہت زیادہ ہنسنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ ایشین ایجپٹ میں ایک 12 سال کے لڑکے اور لڑکی کو اڈلٹ مان لیا جاتا تھا اور 12 سال میں ہی لڑکا اور لڑکی کی شادی کروا دی جاتی تھی۔
قدیم روم میں اگر کوئی شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا قتل کر دیتا تھا تو ایسے شخص کو ایک عجیب و غریب سزا سنائی جاتی تھی۔ اس سزا کو پینو کلے کہا جاتا تھا۔ ایسے شخص کو ایک چمڑے کی بوری میں ایک کتے، سانپ، مرغے اور بندر کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، پھر اس بوری کو سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ یہ لوگ جانوروں کو نجاست کی علامت سمجھتے تھے اور مجرم کو نجاست کے ساتھ ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ 213 BC میں چائنا کے بادشاہ قن شی ہونگ نے حکم دیا کہ پورے ملک میں موجود تمام کتابوں کو جلا دیا جائے۔ یہ حکم انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ ملک میں موجود لوگ ان کی حکومت کو کسی دوسری حکومت کے ساتھ کمپیئر نہ کر سکیں۔ بہت سے اسکالرز اور رائٹرز نے اپنی جان پر کھیل کر کئی کتابوں کو جلنے سے بچایا۔ اس واقعے کے اگلے ہی سال قن شی ہونگ نے حکم دیا جن اسکالرز نے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی انہیں اکٹھا کیا جائے۔ تقریباً 460 اسکالرز کو بادشاہ کے کہنے پر زندہ دفن کر دیا گیا۔ یہ وقت پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھا نہ تھا۔ قریب 2500 سال پرانی بات ہے۔ ایشین گریس کے میراتھن شہر میں پرشیا اور گریس کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی جسے بیٹل آف میراتھن کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں گریس نے پرشیا کو ہرا دیا تھا۔ اس وقت میراتھن شہر میں فائڈیپیڈیس نام کا ایک شخص تھا۔ یہ شخص جیت کی خوشخبری سنانے کے لیے میراتھن سے ایتھن شہر تک پیدل ہی دوڑتا ہوا پہنچ گیا، مگر فائڈیپیڈیس جب ایتھن پہنچا تو بہت زیادہ تھکن کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اسی واقعے کی وجہ سے میراتھن رننگ کا آغاز ہوا۔ میراتھن سے ایتھن تک کا ڈسٹینس 42 کلومیٹر بنتا ہے اور جدید میراتھن گیم کا ڈسٹینس بھی 42 کلومیٹر ہے۔ قدیم روم کے لوگ مانتے تھے کہ ایک مر چکے انسان کی روح کچھ بڑی قربانی مانگتی ہے۔ اس کے لیے جب کوئی شاہی خاندان کا کوئی شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر ہیومن بلڈ بہاتے تھے۔ اس کے لیے ان غلاموں کو چنا جاتا تھا جو بہت زیادہ سست ہوتے تھے۔ اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔